نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، مہمانان خصوصی، اساتذہ اعزام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس مبارک اجلاس میں اور آج کی اس پررونق محفل میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کی فضیلت کو بڑھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ یہ قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مصر پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی تو ہم ہی اس کو بدل ڈالیں گے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ عزیز نوجوانوں، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، لغو ہے، بیکار ہے۔ اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال، جس کے بارے میں
ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اسی طریقے سے پڑھ جس طریقے سے تو دنیا میں ڈھیر ڈھیر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام و مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے، جو تیری آخری آیت ہے وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر! ایک حافظ قرآن مقام و مرتبے کا کیا پوچھنا۔ یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کلام اللہ کا مقدس اور عظیم کلام، اور کیوں نہ، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ حق تعالی شاہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کے پیارے نبی، خدا کے دلارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے۔ اللہ، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اس کے والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہے۔ لہذا 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے اور ایسے 10 آدمی کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، برکت والی کتاب ہے۔ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو اسلام پھیلا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسان کو رشد و ہدایت کا پیغام ملا۔ الغرض قرآن آیا تو سب کچھ ملا۔ لیکن افسوس، سب افسوس کہ ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی تعلیم کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا وہ ذلت کے غار میں جا کر گر گئی۔ وہ قوم جس کے قدموں میں کامیابی ہوا کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر تاریخ ناز کرتی تھی، آج تاریخ ان پر افسوس کر رہی ہے۔ اٹھیے، بیدار ہو جائیے اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جائیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح ہمارا حال و مستقبل بھی روشن اور تابناک رہے تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی طرح ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، تو ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اس کے احکام کو ماننا ہوگا، اس کے حکم کو بجا لانا ہوگا، پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔